کو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آواز دی بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کے لیے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے چھوڑا ان کا ذکر خیر آنے والوں کے لیے. یعنی جو ذکر خیر ہے یا عمل خیر ہے یہ آنے والوں کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے بچا لیا اسے فدیہ میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہ ہے اس کا ترجمہ. جو میں نے آیات کریمہ پڑھی ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام میں تھے اور خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خواب میں آوازیں آ رہی ہیں، ندائے غیبی آ رہی ہے. فَقَرِّبِ الْقُرْبَانَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی ولدک اسماعیل، اے حضرت ابراہیم اٹھیں اور اللہ کے نام کے لیے قربانی کریں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ولدک اسماعیل، آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو 3 مرتبہ دیکھا. پہلی مرتبہ جب دیکھا تو آپ نے اونٹ ذبح کیے. جب دوبارہ عالم خواب میں حکم ہوا تو آپ نے گائے اور بیل ذبح کیے. جب تیسری مرتبہ پھر حکم ہوا تو آپ نے بکری یا بکرا یا دمبا یا بھیڑ یہ ذبح کیے. پھر اللہ تعالیٰ نے نام لیا کہ ولد اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہیے، وہ قربانی کریں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کے شام سے براق پر سوار ہو کے آپ مکہ شریف پہنچے. یعنی اس دن وہ 9 ذوالحج تھی جس دن عالم خواب میں دیکھا نا کہ ولد اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. مفسرین فرماتے ہیں وہ 9 ذوالحج تھا. 10 ذوالحج کو آپ شام پہنچے، شام سے مکہ شریف پہنچے، براق پر سوار ہو کے مکہ شریف پہنچے. اور مکہ شریف پہنچ کے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کریں، ان کا غسل کریں، اچھے کپڑے پہنائیں، خوشبو لگائیں. اور میرے پاس یہ میرے ساتھ یہ کسی میں جو میزبان ہے اس کی میزبانی پر ہم دونوں جا رہے ہیں، باپ اور بیٹا. لہٰذا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اسلام کو تیار کیا. اسماعیل اسلام 13 سال کے تھے. آپ کو تیار غسل کیا آپ نے اور کپڑے عمدہ پہنے، خوشبو لگائی. اور اپنے ابا جان کے ساتھ ہم سفر ہو گئے. جب ہم سفر ہو گئے تو مینا کے مقام پر پہنچے. جب مینا کے مقام پر پہنچے تو 3 مرتبہ شیطان ملا. ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ شیطان ملا. شیطان نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. لیکن انہوں نے کہا آپ سوچ لیں خوابیں ہوتی ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان روج الانبیاء وحی، انبیاء کے خوابیں جو ہوتے ہیں اس میں وہی ہوتی ہیں اور سچی ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا میری خواب سچی ہے اور وہی ہے. شیطان نے پھر بلایا تو آپ نے کنکریاں ماری، پہلے جمرہ پر، دوسرے جمرہ پر، تیسرے جمرہ پر، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، تینوں پر 7 کنکریاں ماری. اور آگے ایک جگہ پہنچے جہاں باپ اور بیٹا دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹے میں نے عالم خواب میں دیکھا، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری اس بارے میں رائے کیا ہے، کیا مشورہ ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا، باپ نے کیا کہا اور بیٹے نے کیا کہا؟ حفیظ جلندری مرحوم نے اس کو اشعار میں لکھا ہے.
ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں گفتگو ہوئی، اور باپ بیٹے کا آمنے سامنے منا کا مقام ہے۔ فانظر ماذا تری، میرے بیٹے اسماعیل ذبح ہونے سے پہلے فانظر ماذا تری، بس دیکھ تو کیا دیکھتا ہے۔ یہ مشاہدہ کرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، مشاہدہ کا ذکر میں آخر میں کروں گا۔ وہ مشاہدہ کیا تھا؟ بہرحال یہ مفہوم ہے کہ ان کی رائے کیا تھی۔ اے میرے اسماعیل، آپ 13 سال کے ہو، آپ کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ ابا جان نے اس لیے پوچھا تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو خبر ہو کہ باپ بیٹے نے دونوں صلاح کر کے کیا ہے، باپ نے جبر نہیں کیا، باپ نے بیٹے سے پوچھ کے کیا ہے۔ اب بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جس کام کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ بجا لائیے، ان قریب مجھے پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا میں صبر کرنے والا ہوں گا۔ اور حفیظ رضوی پھر لکھتے ہیں، کہتے ہیں سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان تھے استاد گزاری پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پہ بندہ پائے تعمیل حاضر ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابا جان کے سامنے عرض کیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے ابا جان کے سامنے 3 وصیتیں پیش کی کہ میرے ابا جان، جب دنیا میں جانے سے پہلے میں وصیت کرتا ہوں، یہ انبیاء صاحب کی سنت ہے وصیت کرنا۔ 3 وصیتیں کی۔ پہلے یہ وصیت کی، یا ابا جان جب آپ مجھے ذبح کرنا چاہیں تو اس سے پہلے مجھے میرے ہاتھوں کو، میرے پاؤں کو، میری ٹانگوں کو رسی سے باندھ لیں۔ وجہ پوچھی، بیٹے وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے ایسا نہ ہو جب آپ مجھے ذبح کریں میں زمین پر تڑپوں پھڑکوں اور بے قراری ہو، اضطراری ہو، کہیں میرا خون آپ کے کپڑوں پر نہ لگ جائے، کل قیامت کے میں بے ادبوں میں سے نہ اٹھایا جاؤں۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ آداب فرزندی جو ہیں وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سکھائے، ماں نے سکھائے ہیں، انہوں نے تعلیم دی ہے، انہوں نے بچے کو تربیت دی ہے۔ اور پھر فرماتے دوسری وصیت ابا جان میری یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر، میری آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ فرمایا بیٹے کیا وجہ ہے؟ فرمایا ایسا ہو آج اب مجھے ذبح کرنا چاہیں، کہیں ایسا خیال نہ ہو جائے یہ بیٹا میں نے خدا سے مانگ کے لیے، میں نے کہا تھا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ میرے یہ جو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو جبریل امین نے کہا کہ خدا نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، آپ کو بردبار صابر بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ خدا سے مانگ کے لیا تھا اور آج اللہ کے حکم پر میں ذبح کر رہا ہوں، اور یہ میرا آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے یہ نہ خیال آیا باپ ہو کے اور نبی ہو کے رسول ہو کے مجھے ذبح کر رہے ہیں، کہیں خدا کی طرف سے آواز نہ آ جائے ہم نے قربانی منظور نہیں کی ہے، ہم نے قربانی کو نامنظور کر دیا ہے، کہ یہ آواز نہ آ جائے۔ اور تیسری وصیت یہ تھی کہ میری قمیض جب خون آلودہ ہو جائے میری ماں مسافرہ حاجرہ کو پہنچا دینا، یہ کہنا میری ماں جب میری یاد آ جائے اس قمیض کو، خون آلودہ قمیض کو دیکھ کر کے صبر کرنا۔ یہ 3 وصیتیں کی ہیں۔ 3 وصیتیں کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اب دونوں نے، باپ بیٹے دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔
حفیظ پہ لکھتے ہیں مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ لیجیے گا، کیوں مبادا آپ کی صورت پر میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر آئے۔ اس لیے آپ یہ 3 وصیتیں پوری کریں۔ اللہ فرماتا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹے نے اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے اولاد کو کر دیا، اپنے آپ کو کر دیا، وتلہ للجبین، اور سجدے کے بل، اونچے بل آپ کو، ماتھے کے بل آپ کو لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے مقام پر آپ سر بسجود ہو گئے، سر بسجود ہو کے لیٹ گئے۔ لیکن یہ سجدہ کیسا ہے؟ فرمایا لاکھوں نے سجدے کیے، تیرا عجب انداز ہے، تیرا وہ سجدہ ہے جس پر خود خدا کو ناز ہے۔ اور فرمایا جب آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ میں چھری ہے، ذبح کرنا چاہتے ہیں تو زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بے چارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا یہ حیرت کا نظارہ۔ آسمان کے قدسی کہہ رہے تھے، آسمان کے قدسی کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت جبریل امین بھی کہہ رہے تھے، اور پھر آسمان کے قدسی بھی کہہ رہے، فرشتے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق جو پڑھتے ہیں 9 ذوالحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحج عصر کی نماز تک جو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی، فرشتوں کی اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تکبیر تشریق۔ آپ نے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر پھیری، لیکن وہ چھری نہیں چل رہی تھی۔ آپ نے جلال میں آ کے چھری کو پتھر پر مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے چھری سے خطاب فرمایا اے چھری، میں ایک مرتبہ کہتا ہوں مرتن اکتا، میں تجھے کہتا ہوں کاٹ میرے اسماعیل کا نرم گلا کاٹ، تو نرم گلا تو نے نہیں کاٹا، پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یقول الجلیل، اب اس چھری سے آواز آئی، آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں کاٹ، یقول الجلیل سبین مرتن لا تکتا، مجھے اللہ کی طرف سے 70 مرتبہ آوازیں آ چکی ہیں، اسماعیل کا نرم گلا کاٹنا نہیں ہے۔ حکم دیتا رب اس دیارے 70 بار چھری نو دوزخ سرسیں جے دکھ ہویا اسماعیل نبی نو، اس لیے کہ ان کے پیشانی میں نور محمدی تھا۔ اسماعیل اسلام کی پیشانی میں چونکہ نور محمدی تھا، نور محمدی کی برکت سے اسماعیل اسلام ذبح نہیں ہوئے، ذبیح اللہ کا لقب مل گیا، ذبح نہیں ہوئے، ذبیح اللہ کا لقب مل گیا۔ فرمایا خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ کے ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، فَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہم نے آوازیں دی، او میرے ابراہیم آپ نے اپنی خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اللہ فرماتے ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا اطاعت اور قربانی ہوئی منظور جلدانی، جزا یہ ہے کہ جنت سے یہ برہ آ گیا بیر قربانی، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار جرأت کا۔ یہ جو ہے حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جلدی جاؤ جنت سے ایک دمبا لاؤ۔ جبریل امین اتنی جلدی گئے، جنت سے وہ دمبا لائے جو 40,000 جنت میں چرتا رہا، جنت میں وہ گھاس چرتا رہا، اس دمبے کو آپ لائے، دمبے کو لٹا دیا، آپ کے سامنے لٹا دیا، پٹی آپ نے بندھی ہوئی تھی، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیا۔ جب پٹی ہٹائی تو اسماعیل اسلام کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور دمبا ذبح ہو گیا۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ دمبا اس وقت ذبح نہ ہوتا
اسماعیل السلام ذبح ہوتے تو ہر باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی واجب ہوتی، اور یہ مشکل تھا کہ باپ اپنے بیٹے کی قربانی کرے، یہ مشکل کام تھا۔ یہ آج کل کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں جو آپ سر بسجود ہو گئے اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ہر بیٹا تیار نہیں ہوتا، اس لیے یہ مشکل تھا۔ اور دمبا ذبح اس لیے ہو گیا کہ تم یہ جو جانور ہیں، مثلاً ہے اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یہ 5 سال، گائے، بیل، بھینس اور بھینسا یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی 2 سال، بکری اور بھیڑ دمبا یہ 1 سال، ان کی قربانی کرو۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے تو آج ہر باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، میں بیان ختم کرتا ہوں، اور باقی مضمون کافی رہ گیا ہے، موضوع رہ گیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ جمعہ کے ٹائم پر میں ایک تبصرہ کروں گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس اسماعیل السلام کے بدلے میں ہم نے بڑی قربانی منظور فرمائی۔ بڑی قربانی دمبا تھا یا بڑی قربانی حضرت امام علی مقام تھے؟ اس کے بارے میں جمعے میں 15 منٹ ہوتے ہیں، اس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور صدقہ فطر کے بارے میں بھی وہ حدیثیں رہ گئی ہیں، اس کو بھی جمعے میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ، جو کہ وقت کم ہے اس لیے